الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
گر ہے طلب دیدار دی، گر ہے طلب دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے میں سر کٹا کے مل۔ ذوق شوق محبت رکھنے والے اونچی آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مراد رسول امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور آپ کی شہادت کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کی گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کا وقت صرف ہوا، لیکن میرے خیال میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور آپ کی شہادت کے حوالے سے شاید 1 جز بھی بیان نہیں ہو سکا۔ تو میں نے وعدہ تو کر لیا تھا کہ آئندہ انشاءاللہ جمعۃ المبارک کو شہادت کے حوالے سے 2-4 باتیں پہلے عرض کروں گا اور پھر شہادت امام حسین کے عنوان پر 2-4 باتیں ہوں گی۔ لیکن اگر دیکھا جائے 10 محرم جمعرات کو آ رہی ہے اور 14 اگست کل ہے، بڑی میں نے سوچ و بچار کے گھوڑے دوڑائے کہ کیا کیا جائے۔ بالآخر میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے پھر کسی موقع پر بھی تفصیل عرض کر دوں گا۔ بس مختصراً یہ بات یاد رکھنا کہ عمر فاروق کی شہادت چاند کی تاریخ کیا تھی؟ ذرا بولو، ذرا مجھے جواب دو، پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہو۔ کیا تاریخ تھی؟ 1 محرم الحرام۔ اور میرے خیال یہ ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ 98%، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں 98% لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ انگریزی تاریخ ہمیں یاد ہوتی ہے، چاند کی تاریخ ہمیں یاد نہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک پروگرام چلا، اس پروگرام میں میزبان ایک انگریز تھا، عیسائی تھا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کالجوں کے یونیورسٹیوں کے ماحول کیا ہوتے ہیں۔ مہمان خصوصی سے اس یونیورسٹی میں پڑھنے والے طالب علم ان سے آٹوگراف لے رہے تھے، اپنی اپنی ڈائریاں اس کے سامنے کر رہے تھے، وہ سائن کر رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا۔
ایک کتاب جس کتاب کا نام ہے آواز دوست، باقاعدہ اس کتاب میں یہ بات موجود ہے، جو کتاب کا مصنف ہے، کتاب کا لکھنے والا مختار مسعود، وہ کہتا ہے کہ جب میں وہ اپنی کتاب، بکس، اپنی ڈائری اس انگریز کے سامنے لے کر گیا کہ آٹوگراف دے دے، تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تم مسلمان ہے؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتا کہ آج چاند کی تاریخ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں بڑا شرمندہ ہوا کہ مجھے چاند کی تاریخ ہی یاد نہیں تھی۔ اب اس انگریز نے جو اس کے اوپر لکھا وہ قابل توجہ، انگریز لکھ رہا ہے، ڈائری مسلمان کی، اس نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ جو قوم اپنی تاریخ بھول جائے قوم اسے بھلا دیتی ہے۔ ارے کوئی تاریخ بھول جائے تو قوم اسے بھلا دیتی ہے، ارے جو قوم رب کو بھول جائے۔ اس لیے قرآن اعلان کر رہا ہے وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اور دنیا میں مجھے بھلانے والوں، آج میں خدا نے تمہیں بھلا دیا۔ بہرحال بات دوسری طرف نہ چلی جائے، محرم کا پہلا عشرہ، یہ وہ محرم کا مہینہ جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کے بعد اجر ثواب کے لحاظ سے محرم کا مہینہ سب سے زیادہ عظمت و شان کے لحاظ سے رمضان مبارک کے بعد یہ محرم کا مہینہ ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ محرم کو شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملی، محرم پہلے ہی محترم تھا، امام حسین کی شان اور زیادہ بڑھ گئی کہ محرم محترم مہینے میں محترم امام حسین کی شہادت ہوئی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے 10ویں محرم کا روزہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا بھئی کیوں رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے فرعون آل فرعون سے نجات فرما دی تھی، ان کو نجات دے دی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے خوشی میں یہ روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ ہمارا تعلق تو تم سے زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو انشاءاللہ 10ویں محرم کا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا چونکہ یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے تو ہم 2 روزے رکھا کریں گے، 10ویں کے ساتھ 9ویں کا ملا لو یا 11ویں محرم کا ملا لو۔ اگر کوئی رکھتا ہے ثواب ہے، نہیں رکھتا تو گناہ کوئی نہیں۔ قیامت کا جب دن ہوگا تو وہ 10ویں محرم ہی ہوگی۔ بہرحال بہت کچھ ذہن میں آ رہا ہے، کسی ایک طرف دماغ چلا گیا تو شاید گھنٹہ ادھر ہی صرف ہو جائے۔ آخر میں 2-4 میں انشاءاللہ 14 اگست کے حوالے سے بھی 1-2 باتیں عرض کروں گا۔
بس میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. سارے صحابہ اہل بیت، سارے صحابہ ہمارا ایمان ہے، اہل بیت ہماری جان ہے. اور اگلی بات کہہ دوں، صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے. ارے وہ فیملی کتنی شان والی فیملی ہوگی جو حضور کی فیملی کہلاتی ہو. وہ بیٹیاں کتنی شان والی ہوں گی جو حضور کی بیٹیاں کہلواتی ہوں. اور وہ بیویاں کتنی شان والی ہوں گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کہلاتی ہوں. اور وہ صحابہ کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ جو حضور کے یار کہلاتے ہو. یار سبحان اللہ تو کہہ دو، آپ کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، سبحان اللہ کی آواز دو تاکہ پتہ تو چلے کہ آپ لوگ اہل بیت کے عاشق بیٹھے ہو، امام حسین کے شدائی بیٹھے ہو. آپ کے بیٹھنے کا ثبوت یہ ہوگا، ہمیں بتانا پڑے گا ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں. ہمارا تعلق امام حسین کے ساتھ ہے، یزیدیوں کے ساتھ ہمارا، یزید سے اور یزیدیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ارے بھلا نبی کی فیملی کو تم یزید سے جوڑتے ہو. کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، یہ یزیدی تھا جو مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر شراب پیا کرتا تھا. یہ وہی یزید تھا جو حج کے لیے گیا ہے، شراب کے مٹکے بھی ساتھ لے کر گیا ہے. یزید مدینہ طیبہ میں ہے، شراب پی رہا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. یزید کہنے لگا، او حسن حسین ادھر آ جاؤ، او حسین ادھر آؤ. یہ نہیں کہا کہ یہ شراب ہے، کہنے لگا جیسے ہم نہیں کہتے یہ ملن واٹر ہے، یہ سرکاری پانی نہیں، حسین یہ پانی پی لے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او یزید تو کہہ رہا ہے یہ سادہ پانی ہے، جن آنکھوں سے میں یہ بوتل دیکھ رہا ہوں ان آنکھوں کو میرے نانا نے کئی مرتبہ بوسہ دیا ہے. اور یزید تیرا دیکھنا اور ہے، محمد کے نواسے کا دیکھنا اور ہے. اور یزید میں کیا بتلاؤں، یہ تیری بوتل مجھے کہہ رہی ہے حسین مجھے ہاتھ نہ لگانا. یہ شراب کی بوتل مجھے کہہ رہی ہے تیرا اتنا پکیزے تیرے ہاتھ ہیں، تیرے ہاتھوں کو حضور پیار کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے کر حسین کے ہاتھ لے کر امام الانبیاء پیار فرمایا کرتے تھے. تیرے نانا کے تیرے ہاتھوں کو ہاتھ لگے، میں نہ پاک ہوں نجس ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا. شراب کی بوتل پہچان گئی یہ نواسہ کس کا ہے. شراب کی بوتل پہچان گئی یہ کون ہے. شراب کی بوتل سمجھ گئی
یہ نبی کی فیملی ہے، نبی کا خاندان ہے، یہ پیغمبر کا نواسہ ہے، یہ حسن حسین ہے، یہ حسین ہے۔ یزید تجھ سے تو یہ بوتل اچھی نکلی، پہچان گئی یہ حسین ہے، اور تو نے حسین کو نہیں پہچانا۔ عظمت امام حسین، عظمت امام حسین۔ اور یزید کو رحمت اللہ کہنے والوں، اور یزید کو رضی اللہ کہنے والوں، ایک طرف حضور کا خاندان کھڑا ہے، ایک طرف ظالم کھڑا ہے، ایک طرف مظلوم کھڑا ہے، ایک طرف یزید کھڑا ہے، مدینہ کی بے حرمتی کرنے والا، مسجد نبوی میں گھوڑے دوڑانے والا، مسجد نبوی میں بیٹھ کر شراب پینے والا۔ اور دوسری طرف حسن حسین وہ ہے، اور یزیدیوں مقابلہ حسین کا یزید کے ساتھ نہ کرو۔ اور مسلمانوں، باپ کا مقابلہ اولاد سے نہیں ہو سکتا، شاگرد کا مقابلہ استاد سے نہیں ہو سکتا، چھوٹے کا مقابلہ بڑے سے نہیں ہو سکتا۔ یزید کا مقابلہ تم امام حسین سے کرتے ہو، جس امام حسین نے حضور کے کندھوں مبارک پہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سواری کی۔ یزید کا مقابلہ نہ کر، امام حسین کا مقابلہ یزید سے نہ کر۔ ارے کسی کا نام باپ رکھے گا، کسی کا نام ماں رکھتی ہے، کسی کا نام چاچا ماما رکھتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہو جائے کسی کا نام کوئی بزرگ رکھتا ہے، کسی بچے کا نام کوئی عالم رکھتا ہے۔ حسن حسین وہ ہے جس کا نام حضور نے خود رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، بچی پیدا ہو، اور لاؤ فلاں حاجی صاحب کو لے آؤ گرتی دینے کے لیے، قاری صاحب کو لے آؤ گرتی دینے کے لیے، فلاں بزرگ کے پاس لے چلو۔ ارے حسین کا کیا کہنا، اس کی عظمت کا کیا کہنا، جس کو براہ راست گرتی حضور نے خود دی ہے۔ کسی کے بچے کی گوٹی شہد سے دی جائے گی، کسی بچے کو گوٹی پانی سے دی جاتی ہے، کھجور سے دی جاتی ہے۔ حسن حسین پیدا ہوئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن تھوک مبارک کی گرتی حسن حسین کو دی ہے۔ اس حسن حسین کے کیا کہنے، جس کی رگوں میں حضور کا تھوک مبارک ہو، جس کے خون میں حضور کا تھوک مبارک ہو، جس کے خون کے ایک ایک قطرے میں ارے ساری رگوں میں حضور کا تھوک مبارک چل رہا ہو۔ حسن حسین دونوں بچے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یار ذرا کشتی تو کرو۔ اب دونوں بھائی کشتی کر رہے ہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں۔ امام الانبیاء حسین تو شاباش دے رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہہ دیا ابا جان دوسرا بھی تو نواسہ ہے، حسن بھی تو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اس کو بھی شاباش دے رہا ہوں، لیکن حسین کو زیادہ شاباش اس لیے دے رہا ہوں، اے فاطمہ میرے ساتھ جبرائیل کھڑے ہیں،
اللہ کی طرف سے آئے میرے ساتھ کھڑے ہیں اور دونوں کشتی کر رہے ہیں، اور جبرائیل حسین کو شاباش دے رہا ہے، تو میں محمد کیوں شاباش نہ دوں؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ اب میں دو چار بڑی اہم باتیں عرض کر رہا ہوں، توجہ کرو گے تو پلے پڑے گا انشاءاللہ۔ امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کرسی کا جھگڑا تھا۔ اچھا ایک بات بتاؤں، ناراض تو نہیں ہوں گے، ایک آدمی پاکستان کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، تو اسے کہہ دیا جائے تو کونسلر بنے گا، اسے کہہ دیا جائے کہ تو لاہور کا وزیر بن جا، رہا ہو پہلے وہ صدر پاکستان، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز تھا، وہ کونسلر نہیں بن سکتا۔ ارے کرسی کے لیے حسین، اللہ اکبر، ارے جس کو جنت کا مالک بنا دیا گیا، جنت کا جو حسین وارث تھا، جوانوں کا سردار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ارے جس کو ساری جنت کی سرداری مل گئی ہو، بھلا وہ دنیا کی کرسی لینا پسند کرے گا؟ اور یہ پروٹوکول بڑی چیز ہے۔ اچھا کیا پروٹوکول؟ بھئی گاڑیاں آگے پیچھے ہوں، ہوٹل چل رہا ہو، باڈی گارڈ آگے پیچھے جا رہے ہوں، بہترین گاڑی پہ آدمی جا رہا ہے، یہ پروٹوکول ہے۔ ارے بہترین گاڑی پر جانے والا تو سمجھتا ہے اس کو بڑا اچھا پروٹوکول مل گیا، حسین کے، حسن کے پروٹوکول کے کیا کہنے، جس کی سواری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنے ہو۔ امام الانبیاء تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک پہ سوار ہے۔ ایک صحابی نے دیکھ لیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کی قسم کیا کہنا، حسین سوار، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حسین کندھوں مبارک پہ سوار ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رک گئے، صحابی کہنے لگا او حسین تو کتنا خوش قسمت، اپنے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک پہ سوار ہے۔ سواری دیکھ، حضور نے خود فرمایا سواری تمہیں نظر آ رہی ہے، کہہ رہا ہے سواری کی طرف دیکھ لے، لیکن یہ تو دیکھ لے کہ شاہ سوار کون ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو اپنے سینے مبارک کے ساتھ لگایا کرتے تھے اسے حسن حسین کہا جاتا ہے۔ جو ایک کندھے پر سوار دوسرے کندھے پر دوسرا بچہ سوار ہے ان کو حسن حسین کہا جاتا ہے۔ جو فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہے ان کو حسن حسین کہا جاتا ہے۔ جن کا باپ علی ہے، جن کا نانا حضور ہے، اور جو جنت کے مالک ہیں ان کو حسن حسین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین۔
یہ وہ حسن حسین ہے ساری زندگی میں بچپن میں شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا بچہ ہو جو بچپن میں شرارتیں نہ کرتا ہو. میں پیغمبروں کی بات نہیں کرتا، پیغمبر بچپن میں ہی پیغمبر ہوتے ہیں. باقاعدہ نبوت کا تاج 40 سال کے بعد پہنایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے. سارے بچے شرارتیں کرتے ہیں. حسن حسین نے ساری زندگی میں اپنے بچپن میں ہی اپنے نانا کو، بابا کو، ماں کو تکلیف نہیں دی. حسن حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے 6 سال کی عمر میں، 10-15 سال کی بات نہیں کر رہا، 6 سال کی عمر میں حضرت حسن حافظ قرآن تھے. اور مسلمانوں کو یہ حافظ قرآن اپنے قاری صاحب سے قرآن حفظ کرتا ہے. کوئی کس مدرسے سے حفظ کرتا ہے، کوئی کس مسجد سے حفظ کرتا ہے، کوئی کس قاری صاحب سے قرآن حفظ کرتا ہے. حسن حسین تو وہ تھے کہ جنہوں نے براہ راست اپنے نانا سے سارا قرآن پڑھا. حسن حسین وہ تھے جنہوں نے اپنے نانا سے وضو کا طریقہ سیکھا ہے. حسن حسین وہ تھے جنہوں نے نماز پڑھنے کا طریقہ اپنے نانا سے سیکھا ہے. حسن حسین وہ تھے جنہوں نے قرآن کی تلاوت اپنے نانا سے سیکھی. یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. منع کیا گیا، کوفے کے حالات اچھے نہیں، نہ جاؤ. فرمایا نہیں میں وعدہ کر چکا ہوں. میرے نانا نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا علامات المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. اذا حدث کذب، جب ہی بات کرے جھوٹ بولے. فاذا بعد خلف، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. فاذا اؤتمن خان، اور جب امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کرتا ہے. میں وعدہ کر چکا ہوں کہ میں آؤں گا اور میں وعدے کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں. ایک 145 افراد چلے گئے. بعض روایات کے مطابق 70 تھے، بعض روایات کے مطابق 145 تھے. بچے بھی ساتھ ہیں، عورتیں بھی، مرد بھی ساتھ ہیں. سارا نبوت کا خاندان چلا گیا. کسی ایک کو شرم نہیں آئی. جا کر علماء سے تحقیق کر، خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے کی اجازت نہیں، پیٹ کر کے بھی پیشاب کرنے کی اجازت نہیں. لا یستقبل القبلہ ولا تستدبروها، قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے کی اجازت نہیں، قبلے کی طرف پیٹ کر کے پیشاب کرنے کی اجازت نہیں. علماء کرام نے لکھا ہے حتیٰ کہ قبلے کی طرف، کعبے کی طرف تھوک پھینکنے کی بھی اجازت نہیں. ارے جو کعبے کا مالک ہو، جس کے نانا کی وجہ سے کعبہ بنا ہو، جس حسین کے نانا کی وجہ سے ساری کائنات بنی ہو،
اس نبی کے نواسے کی طرف تیر پھینکنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ خاندان نبوت کا خاندان ہے، یہ برادری نبی کی برادری، یہ فیملی نبی کی فیملی، سارا اہل بیت، سارا نبوت کا گلشن کربلا میں کسی کو شرم نہیں آئی، کسی کو حیا نہیں آئی۔ ہم کن کو مارنا چاہتے ہیں؟ اعلان ہو رہا ہے او حسین یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لے۔ حسین فرمانے لگے میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یزید کے ہاتھ سے میں نے شراب کی بوتلیں دیکھی ہے، اور میں نے کئی مرتبہ یزید کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ارے جس کے ہاتھ ناپاک اور نجس چیز پر لگتے ہوں، میں اپنے پاک ہاتھ اس کے ناپاک ہاتھوں میں نہیں دے سکتا۔ جس کے ہاتھ نانا نے کئی مرتبہ پکڑے ہوں، جس حسین کے ہاتھ نانا کے سر مبارک پہ لگے ہوں، کندھے مبارک پہ لگے ہوں، جس حسین کے ہاتھ حضور کے سینے مبارک پہ لگے ہوں، خدا کی قسم یہ حسین کٹ تو گئے لیکن کسی ناپاک ہاتھوں میں اپنے پاک ہاتھ نہیں جانے دیے۔ عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت۔ ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے، کتابیں اٹھا کر دیکھ رہے، اس میدان میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ یہ لاشیں کن کی ہے؟ یہ کون علی اصغر جو تڑپ رہا ہے یہ کون ہے؟ علی اکبر تڑپ رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ کن کے لختے جگر، کن کے بیٹے، کیوں آئے، کس وجہ سے آئے، کیا بات بن گئی، کیا جزا فضا شروع ہوا، کیا رونے دھونے کی آوازیں آئیں؟ لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور حسین خدا کا قرآن پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ صبر کرو، صبر کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر کی تیروں کی بارش، اطلاع مل رہی ہے، قاسم بھی چلے گئے، علی اصغر بھی چلے گئے۔ علی اصغر کو اٹھا رکھا ہے، ظالم نے تیر مارا، حسین کے ہاتھوں میں ہی 6 مہینے کا علی اصغر شہید ہو گئے۔ پھر دوسری طرف سے آوازیں آئیں، قاسم بول رہے ہیں، حسین ادھر گئے۔ میں چیز کو نہیں مانتا کہ حسین نے ان سے پانی مانگا،
میں نہیں مانتا کہ حسین نے ان سے کوئی مدد مانگی ہوگی. ارے حسین تو اس خاندان کا فرد ہے جو دینے والے تھے، لینے والے نہیں، ہاتھ پھیلانے والے نہیں، لوگوں کو دینے والے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، فرمایا او ظالمو، او یزیدیو، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے ساری زندگی میں کبھی فلاں نہیں کیا، کوئی چوری نہیں کی، کوئی بدماشی نہیں کی. لیکن ایک بات بتا دوں، یہ خاندان کس کا ہے شاید تمہیں معلوم نہیں. سارا خاندان قربان کر رہا ہوں، خود بھی قربان ہو جاؤں گا اپنے نانا کی عزت پہ، اپنے نانا کی عزت آبرو پہ، اپنے نانا کی دین اسلام پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا. امام حسین نے صرف ایک ہی بھیک مانگی، ایک ہی بات فرمائی، نہیں مانگی، پانی نہیں مانگا، ایک ہی بھیک مانگی. میں جانتا ہوں تمہارا پروگرام کیا ہے، میں جانتا ہوں تم کیا چاہتے ہو. میں نے ساری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی، میں نے اپنے نانا سے نماز سیکھی، میں نے اپنے نانا سے تہجد کی نماز سیکھی. میں اپنے بچوں کے لیے پانی نہیں مانگتا، اپنے لیے نہیں مانگتا، اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف ایک ہی خواہش ہے، 2 منٹ مجھے دے دو، اللہ کے حضور جھک جاؤں. نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، محمد صحابہ، اور مجھے سجدہ کرنے دو، اور مجھے نماز پڑھنے دو، اور 2 رکعت نفل ادا کرنے دو. اور مسلمانوں میں دکان سے اٹھ کر نماز نہیں پڑھتا، میں اپنے گھر سے اٹھ کر نماز نہیں پڑھتا، میں اپنے ڈیرے میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتا، میں اپنے گھر میں نماز ادا نہیں کرتا. ارے حسین کو دیکھو، لاشیں تڑپ رہی ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے. حسین کو اس وقت اپنی نماز ہی یاد آئی ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں، نہ مسجد میں ہے، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں. اور مسلمانوں، گھر میں نماز پڑھنا بڑا آسان ہے، مسجد میں پڑھنا آسان ہے، مندر میں پڑھنا آسان ہے، دکان پہ پڑھنا بڑا آسان ہے، گھر میں نماز پڑھنا، دفتر میں ڈھیرے میں پڑھنا بڑا آسان ہے. خدا کی قسم تلواروں کے سائے میں پڑھنا بڑا مشکل ہے. نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں. سر کٹا لیا، سارا خاندان ذبح کروا لیا، اپنے نانا کی عزت آبرو پہ، نانا کی دین اسلام پر کوئی حرف نہیں آنے دیا. اور ایک اہم ہے، کل دیکھ لینا 14 اگست آ گیا، کسی کو ہے پتا کہ یہ محرم کا مہینہ ہے؟
سارے نوجوانوں نے ناچ گانے کی تیاری کر رکھی ہے. کیا یہ دین ہے؟ ہر حکومت کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. ارے جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں ہماری بہنوں کی عزتیں برباد ہو گئی. میری بہن کی میری بیٹی کی عزت برباد ہو جائے، کیا میں ناچ گانا کروں گا؟ کیا میں خوشیاں مناؤں گا؟ کچھ تو خیال رکھو، یہ محرم کا مہینہ ہے. آج ہم سے قائد اعظم کی روح بھی پوچھ رہی ہوگی، کیا میں نے تمہیں اس لیے پاکستان دیا؟ ایک آدمی کہنے لگا نہیں مولوی صاحب، مولوی آزادی کو برداشت نہیں کرتے. اچھا بھی تم کون سی آزادی چاہتے ہو؟ نہیں جی مولوی تنگ نظر ہے. تنگ نظر مولوی، کیا ہم 20 نمبر اینک لگا لیں؟ ایک بات بتا دوں، قائد اعظم کیا کہنا چاہیے؟ یار اونچی آواز سے کہہ دو کہ وہ آپ کی قائد اعظم پارٹی تو نہیں ہے کہ شام کو آپ سے پیسے لینے کے لیے آ جائیں گے. اونچی آواز سے کہو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ. بات توجہ سے سننا. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ خان لیاقت علی خان صاحب. قائد اعظم بیمار ہوئے، چند دن پہلے قائد اعظم رحمت اللہ نے خان لیاقت علی خان صاحب کو بلایا. کہنے لگے کراچی میں مولانا شبیر احمد عثمانی کو کہہ دو قائد اعظم کی وصیت ہے، میں جب دنیا سے چلا جاؤں یہ مولوی میرا جنازہ پڑھائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، ہر وقف ہر بلند. جا جا کر دیکھ لے، میری بات پہ یقین نہ کر، سرکاری کسی لائبریری میں چلا جا، تمہیں یہی بات ملے گی. قائد اعظم کا جنازہ پڑھانے والے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب تھے. پاکستان معرض وجود میں آیا، سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا قائد اعظم نے جس جھنڈے کو لہرانے کے لیے جس کو دیا تھا وہ مولوی تھا. ریڈیو پاکستان پہ سب سے پہلے جس نے بیان جاری کیا قائد اعظم کے حکم سے وہ بھی مولوی تھا. اور جس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تمہارے ملک کا وزیر خارجہ مرزائی قادیانی ظفر اللہ تھا. آج کیا تاریخ ہے؟ کل مسجد میں بیٹھا ہوں، اگر کوئی مجھے ثابت کر دے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ اگر مرزائی نہیں تھا اس کا میں ذمہ دار ہوں. پوری دنیا میں میرا بیان جا رہا ہے، پرچہ کر دو، گرفتار کر لو. دوسری بات، مجھے کوئی ثابت کر دے کہ پاکستان کے اس وزیر خارجہ نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھا. جنازہ ہوا، پیچھے یہ کھڑا ہو گیا. صحافی نے پوچھا
جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اب جواب سننا، کہ اگر میں مسلمان ہوں تو پھر قائد اعظم کافر ہے، اور مسلمان کافر کا جنازہ نہیں پڑھتا، اور اگر میں کافر ہوں تو قائد اعظم مسلمان ہے تو کافر مسلمان کا پھر بھی جنازہ نہیں پڑھتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہمارا نبی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اگر یہ مجھے کافر سمجھتے ہیں پھر یہ مسلمان ہے، اگر میں مسلمان ہوں تو قائد اعظم مرزا غلام کو نبی نہیں مانتا تو قائد اعظم کافر ہے۔ یہ وہ ظفر اللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، تیاری مکمل ہو چکی ہے، کب شب تو میں نے بہت ڈالی ہے، لیکن یہ لوگ باز آنے والے نہیں۔ یہ ظفر اللہ خان قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا، یہ مرزائی قادیانی ملک کے بھی، ملت کے بھی، دین کے بھی، اسلام کے بھی، پاکستان کے بھی، آئین کے بھی یہ غدار ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، یہ کسی ایوارڈ کے مستحق ہے یہ مرزائی قادیانی؟ اگر یہ ایوارڈ پاکستان کی خدمات کے نام پر اگر ظفر اللہ کو اس کی فیملی کو دیا گیا تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ فیصلہ گورنمنٹ کا غلط ہوگا یا سچا ہوگا یا صحیح ہوگا؟ لیکن مجھے نہیں معلوم، پتہ نہیں میرے دل میں بار بار یہ بات کیوں آ رہی ہے کہ انہوں نے ایوارڈ دینا ہے۔ تو کل پتہ چل دے گا انشاءاللہ، رات کو ویڈیو بناؤں گا پھر، لیکن جس طرح ہم نے شوٹ ڈال رکھا ہے امید بڑی ہے انشاءاللہ حضور کے دشمن کا نام خارج کر دیا جائے گا۔ ہمارا مطالبہ ہے، یہ ہیرو نہیں ہے، یہ زیرو بھی نہیں ہے، یہ غدار ہے۔ خدا کی قسم، ان مرزائیوں سے، ان قادیانیوں سے گلی میں پھرنے والا کتا اچھا ہے، وہ بھونکتا ضرور ہے لیکن میرے محبوب کو نہیں بھونکتا۔ یہ ظالم بھونکتے ہیں حضور کی ذات کو، حضور کی عزت ناموس کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن۔ ارے کوئی دشمن ملک کا ہوتا ہے، کوئی دشمن ایک محلے کا ہوتا ہے، کوئی دشمن کسی کا ہوتا ہے۔ یہ مرزائی قادیانی ہمارے نبی کے دشمن، اسلام کے دشمن، ملک کے دشمن، آئین کے غدار ہے، ملک کے غدار ہے۔ قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ اب بات میری توجہ سے سننا، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ سیاسی بات نہیں کرتا، نہ میرا مزاج ہے۔ یورپی یونین نے جو قرارداد پیش کی تھی کہ جنہوں نے حضور کے شان میں گستاخیاں کی ان کو رہا کرو، ان کے مطالبے سے 15 دن کے بعد دونوں کو، شگفتہ کو، شفقت کا، جن کا دونوں کا نام انہوں نے لیا تھا، دونوں کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اور ایک اور بات سننا، گجرانوالے کے ایک آدمی نے گٹر کی گندگی سے ہمارے حضور کا نام دیوار پہ لکھا، پکڑا گیا، سزا ہو گئی۔ اب صحیح مہینے کا، تاریخ کا مجھے پتہ نہیں، اور نہ آپ کو وہ بتا دیتا کہ کون سا مہینہ، کون سا سال، یہ کون سی تاریخ تھی، لیکن یہ کل فرم رپورٹ آپ کو دے رہا ہوں۔ ہائی کورٹ میں کیس لگا، سماعت صبح شروع ہوئی، فیصلہ محفوظ کر دیا گیا۔ آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ جب فیصلہ آتا ہے تو رات کے 12 بجے آتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کوئی عدالت رات کو 12 بجے کھلی ہوتی ہے؟ بہرحال عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ اس کو باعزت بری کر دیا جائے۔
آپ کو یاد ہوگا بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ کے مزار میں چند لوگ گئے تھے، انہوں نے نعرہ بازی کی تھی، یاد ہے کہ نہیں؟ چند سیاسی لوگوں نے نعرہ بازی کی تو پرچہ ہوا تھا کہ نہیں غداری کا؟ قائد اعظم رحمت اللہ کے مزار میں ارے کوئی اونچی بھی بول پڑے غداری کا پرچہ ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ گٹر کے پانی سے گندگی سے میرے نبی کا نام لکھا، اس کو بری کیا گیا۔ رات کو 12 بجے وہ بری ہوا، کو لکھپت جیل کا سپرڈنٹ اس کے لیے تیار کھڑا تھا۔ سپرڈنٹ صاحب نے روبکار آئی، 1:45 بجے، 12 بجے فیصلہ ہو رہا ہے، 1:45 بجے اس کو جیل سے نکالا گیا، ایئرپورٹ لے جایا گیا، بندہ جیل میں ہے، باقاعدہ اس کا پاسپورٹ تیار ہوا، پاسپورٹ پہ برطانیہ کا ویزا لگا ہوا ہے، اس کو جیل سے نکال کر ایئرپورٹ لے جایا گیا، وہاں اس کے پینٹ شرٹ اس کو بنائی گئی، بری کیس پکڑایا گیا، برطانیہ کی ٹکٹ پکڑائی گئی، پاسپورٹ پکڑایا گیا، بورڈنگ کارڈ بھی اس کو ایئرپورٹ سے باہر ہی پکڑا دیا گیا، وہ ڈائریکٹ جا کر اس جہاز میں بیٹھا اور محمد کا گستاخ کو وہاں پر پہنچا دیا گیا۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ ہم کہاں جائیں، ہم کس طرف جائیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہو سکتا ہے پچھلی حکومت میں ہو، لیکن بہرحال ہوا تو ہمارے ملک میں۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جو ہمارے نبیوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے لیے جیلوں میں پاسپورٹ تیار کیے جاتے ہیں اور یورپ کا ویزا لگوا کر اسے باہر بھجوا دیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر یورپ کا ویزا لینا ہے آسان طریقہ یہ ہے، نعوذ باللہ نبی کو گالیاں بکو، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال وقت ابھی اجازت نہیں دے رہا، کس کی آگے رونا روئیں، کدھر جائیں، کہاں جائیں؟ دعا بھی فرمائیں الہ العالمین ہمارے ملک پہ کرم فرما دے۔ کل کے پروگرام پہ نظر رکھنا، اگر ویسی کارجانوں کے حوالے سے کوئی وارڈ کسی کو دیا گیا تو آپ ضرور مطلع فرمائیں، تو انشاءاللہ اس کے مطابق انشاءاللہ پھر دیکھنا، اگر مرزائیوں کو انہوں نے اوارڈ دیے انشاءاللہ یا ان کو پھر اس فریض سے نکالنا پڑے گا یا تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ ہم نبی کے دشمنوں کو برداشت نہیں کر سکتے، ملک کے دشمنوں کو برداشت نہیں کر سکتے، نبی کا بھی غدار ہے، ملک کے بھی یہ غدار ہے۔ تو دعا فرمائیں الہ العالمین ہمارے حکمرانوں کو وہ صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بس ایک منٹ آپ حضرات کے لوں گا، 10 محرم کا روزہ رکھو، 10 محرم کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ رکھو، یہ 2 روزے رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مستحب عمل ہے۔ دعا فرمائے الہ العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔